اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear student. I am Sir Yasin, teacher of Pakistan study from Peshawar Model School System. Dear student, this is my last lecture and 9th lecture in chapter 2. In last lecture we will study about the role of Quaid-e-Azam in the establishment of Pakistan. پاکستان کے قیام میں قائد اعظم نے کیا کردار ادا کیا تھا. First is introduction. Quaid-e-Azam was born on 25th December 1876 at Karachi. His real name was Muhammad Ali Jinnah. He got his high education from London and studied law there. He became member of Muslim League in 1913 and served as a great of the Muslim till at the end of his life 11 September 1948. میرے پیارے بچوں، قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوا تھا. اس کا اصل نام محمد علی جناح تھا. اس نے اپنا اعلیٰ تعلیم لندن سے حاصل کیا تھا. پھر جب ہندوستان آیا تو یہاں پر باقاعدہ اس نے وکالت شروع کی. وکالت کے بعد اس نے باقاعدہ عملی پریکٹس سیاست جو کا آغاز کیا تھا وہ کانگریس پارٹی سے کیا تھا 1906 میں. اور اس کے بعد 1913 میں وہ جب مسلم لیگ نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کر لی تو اس نے باقاعدہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے مولانا محمد علی جوہر کی ریکویسٹ پر. کیونکہ 1906 میں جب وہ کانگریس میں شامل ہو گئے تھے تو پہلے وہ متحدہ ہندوستان کے نظریے کے حامی تھا، لیکن بعد میں کانگریس کی پالیسیوں کی وجہ سے اس نے کانگریس چھوڑ کر باقاعدہ مسلم لیگ کا ممبر بن گیا. لیکن 1906 سے لے کر 1920 تک پھر بھی وہ کانگریس کے ممبر رہ چکے تھے اور آخرکار 1920 میں اس نے کانگریس سے استعفیٰ دے کر باقاعدہ مسلم لیگ کو منظم پارٹی بنا دیا. اور اسی قائد اعظم نے ہمارے لیے ایک علیحدہ ملک بھی حاصل کیا جس کا نام پاکستان ہے. اور آخر زندگی کے آخری لمحات تک اس نے مسلمانوں کی خدمت کی. قائد اعظم کو جو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں کو منظم کیا جائے، اتفاق بنا دیا جائے اور انگریزوں کو سے آزادی حاصل کی جائے. تو قائد اعظم نے joined Congress in 1906 and started to take part in practical politics. عملی سیاست میں انہوں نے سب سے پہلے کانگریس میں شمولیت اختیار کی 1906 میں. When Muslim League brought changes in her aim and policy, then he joined All India Muslim League in 1913. جب مسلم لیگ نے اپنے پالیسی میں تبدیلی کی 1913 میں باقاعدہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے کیونکہ کانگریس کی جو پالیسی تھی وہ سراسر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تھی، اس لیے اس نے کانگریس چھوڑ دی. قائد اعظم اسٹرگل ٹو مینیمائز دا ڈسٹینسز بٹوین دا مسلم اینڈ ہندو. اس کی بھرپور کوشش تھی کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو فاصلہ تھا، جو اختلافات وہ کم ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک معاہدہ کیا دونوں پارٹیوں کے درمیان، کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان 1916 میں، جس کو لکھنؤ پیکٹ کہا جاتا ہے. اور اس لکھنؤ پیکٹ کی وجہ سے جو کانگریس کے جو لیڈر تھی سروجنی نیڈو، اس نے قائد اعظم کو ایک لقب دیا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا. یہ لقب اس کو 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کی وجہ سے مل گیا تھا. قائد اعظم ایک بہت بڑا لیڈر تھا کیونکہ ایک ایسا لیڈر تھا جس نے پاکستان کی جو تحریک میں وہ بہت اہم کردار ادا کیا تھا. اور اسی لیڈر نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک 14 اگست 1947 کو حاصل کیا. If you want to select one leader among all the leader and worker who succeeded Pakistan movement is exactly قائد اعظم without any doubt. اگر ہم پاکستان کی تاریخ میں باقی لیڈروں کو لے لیں تو اس میں قائد اعظم کا کردار بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور قائد اعظم نے مسلمانوں کو اور مسلم لیگ کو ایک منظم پارٹی بنا دی گئی اور اس میں ایک خاص نظم و ضبط پیدا کر دیا گیا، ایک ڈسپلن پیدا کر دیا گیا. اس نے قائد اعظم نے ایک اچھے لیڈر بننے کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا تھا وہ یہ تھے کہ قائد اعظم ایک بہترین لیڈر تھا نا، اس کی کچھ وجوہات تھی. اس کے یہی تھا کہ پورے جو آزادی کی تحریک میں قائد اعظم نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، ہمیشہ قانون کے مطابق مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنا چاہتے تھے اور قانون کے مطابق وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے.
اور وہ کبھی بھی جیل نہیں گئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے آئین اور دستور کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ 1928 میں جب کانگریس نے آئینی تجاویز میں مسلمانوں کے مطالبات کو جب نظر انداز کیے تو آپ نے اس کے جواب میں 1929 میں اپنے 14 نکات جب پیش کیے تھے، وہ بھی آئینی تجاویز پیش کردہ تھے، اپنی مفاد کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے ہمیشہ آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا۔ گول میز کانفرنس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے مطالبات خواہشات کو بخوبی پیش کیے۔ اسی طرح پورے آزادی کی تحریک میں انہوں نے قانون کو فالو کیا۔ He always challenged the British Congress and other leaders with the weapon of argument against violence. آپ نے ہمیشہ ظلم کے خلاف ایک دلائل کے ساتھ برٹش اور کانگریس کے لیڈروں کو چیلنج کیا تھا۔ He always consulted his colleagues and workers before taking a decision. وہ جب بھی ایک فیصلہ لیتا تو اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا تھا، اور جو بھی وہ فیصلہ کر لیتا وہ اس پر قائم رہتا تھا اور کبھی کمزوریوں کو شو نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ اپنے وعدے پر کاربند رہتا تھا۔ یہی وہ اصول تھے جس نے اپنی زندگی میں اپنائے تھے اور بعد میں ایک بڑا لیڈر بن گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، this is my last lecture. I hope you should understand my lecture. You should learn all these topics and stay home and take care of your own health. Thank you.